بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اپنے ایکچوئل ٹاپکس کی طرف جائیں، لاہور میں ایک انتہائی ناخوشگوار افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ لاہور میں اکیڈمی کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں، متعدد زخمی ہیں۔ ابھی تک ریسکیو کا آپریشن جب تک ہمارا پروگرام لائیو ہے تب تک وہ چل رہا ہے۔ ابھی تک مزید جو اپڈیٹ ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ ہے کہ 14 بچے اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثے میں 25 سے زائد بچے اور ایک ٹیچر ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن میں سے 14 بچے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 8 سے 10 بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور وہاں پہ جو ویژولز میں نے دیکھے، جو لائیو وہاں کی کوریج جو ہو رہی تھی، وہ سارا کچھ دیکھا جو ہمارے رپورٹرز نے اپڈیٹ کیا۔ کوہرام ہے، قیامت صغریٰ ہے ناظرین۔ وہاں پہ والدین اپنے بچوں کے لیے جو ابھی ملبے تلے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے چیخ و پکار ہے وہاں پہ، اور ان کو دیکھ کے مطلب آنسو ہیں کہ رک نہیں رہے۔ معصوم بچے جو گھروں سے پڑھنے گئے تھے، تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، پتہ نہیں تھا والدین کو کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس سے جو آج واقعہ ہوا ہے، اس سے مجھے ثانیہ اے پی ایس یاد آ گیا۔ ثانیہ اے پی ایس میں بھی یہی ہوا تھا کہ چھوٹے بچے گھروں سے اسکول میں گئے تھے لیکن وہاں سے واپس نہیں آئے تھے۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور جن بچوں کی ابھی تک اموات ڈکلیئر ہو گئی ہیں، والدین جو ہیں وہ ان کی مطلب کیا حالت ہوگی اس وقت، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان والدین کی حالت کے بارے میں کچھ کہہ سکوں یا ڈسکس کر سکوں۔ بس یہی ہے کہ دعا ہے جو بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے والدین کو صبر عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ مشکل کی گھڑی ہے، اور اس سے زیادہ مشکل کی گھڑی کیا ہو سکتی ہے کہ معصوم ننھی جانیں موت کے آغوش میں چلی گئی ہیں، اور اپنے والدین کے پاس جب ان کی ڈیڈ باڈی واپس آئے گی تو کیا حالت ہوگی۔ بہت بہت اذیتناک لمحہ ہوگا۔ ہم دعاگو ہیں ان بچوں کے لیے جو زخمی حالت میں، شدید زخمی حالت میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے امان میں رکھے، ان کو صحت تندرستی دے۔ اور جن بچوں کی ابھی تک اموات ڈکلیئر ہو چکی ہیں، جو بچے جاں بحق ہو چکے ہیں، 14 بچوں کا بتایا جا رہا ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عطا کرے۔ ناظرین، اس سب کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان اپنے جائز آبی وسائل پہ کسی قسم کا غیر قانونی قبضہ یا تجاوز ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ یہ کہنا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنتاس معاہدے پہ عالمی سیمینار سے انہوں نے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو انہوں نے لگے ہاتھ ایک مشورہ بھی دے دیا۔ بھارت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے، بھارت جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو خطرے میں نہ ڈالے۔ ناظرین، 2025 میں بھی یہی ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا صورتحال کافی سنگین ہوتی نظر آ رہی تھی، اور ابھی بھی صورتحال سنگین ہی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن پاکستان کرے گا کیا؟ پہلے بھی پاکستان نے کہا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن ریڈ لائن کے علاوہ اور بھی بہت ساری لائنز ہیں۔ صرف ریڈ لائن اینڈ تک پہنچ جانا، اور اس سے پہلے پاکستان کے اقدامات کیا ہیں، انتظامات کیا ہیں اس سارے حوالے سے، اور بھارت کو کیوں کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک جیسے کہ عالمی عدالت سے پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا، بھارت نے اس کو بھی سیریس نہیں لیا، اور جس طرح سے وہ ڈیم کی تیاریاں کر رہا ہے، ڈیم بنا رہا ہے، یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ سب پہ بات رہے گی پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عبداللہ ملک صاحب ہیں، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ملک صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ملک صاحب، مشورے تو ہم نے دے دیے کہ جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے، اور آبویس سی بات ہے کہ جو ہمارے پاس فوجی طاقت ہے، بھارت اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مئی 2025 میں اس نے منہ کی کھائی ہے صرف 5 گھنٹے کے اندر اندر، لیکن کیا بھارت سمجھ نہیں رہا، سمجھنا چاہ نہیں رہا، یا ہم اس کو اس طرح سے سمجھا نہیں پا رہے ہیں؟ کہاں پہ ہم اس وقت پرابلم آ رہی ہے؟ دیکھیں فیضہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1947 کے بعد ورثے میں جو بہت سارے کریٹیکل ایشوز ملے ہیں، سب سے پہلے تو مقبوضہ کشمیر والا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو تقسیم ہے وہ کشمیر کے آزادی کے بغیر ہے ہی نہ مکمل۔ کشمیر ہم مقبوضہ کشمیر ہم کہتے ہیں کہ ہماری شاہ رگ ہے، اور ہم کلیم بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم اخلاقی طور پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو پانی کا جو معاملہ ہے یہ بڑا کریٹیکل ہے کشمیر کے ایشو کے بعد۔ دیکھیے 1948 سے ہی ہمارے جو کرائسز ہیں چلے آ رہے ہیں، اور بالآخر 1960 میں ستمبر 1960 میں جواہر لال نہرو اور ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے ایوب خان صاحب کے درمیان ایک کراچی میں معاہدہ ہوا، جسے ہم کہتے ہیں سنتاس ٹریٹی۔ اس معاہدے میں جو 6 دریا انڈیا سے آتے تھے، 3 ہم نے لے لیے، جہلم، چناب، اور 3 ان کو چلے گئے بیاس، ستلج وغیرہ۔ لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا تھا کہ جو دونوں سائڈوں کے انڈس کمشنر ہوں گے وہ ہر 3 ماہ بعد ملتے بھی رہیں گے، اور اگر کوئی کسی سیلابی صورتحال ہوتی ہے یا بارشوں کی وجہ سے اس قسم کے
ایک دوسرے کو نقصانات کا خطرہ ہو تو وہ ایک اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن بدقسمتی سے جب سے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنایا اس وقت سے ہمارے جو تعلقات ہیں انڈس کے حوالے سے ابھی بڑے کشیدہ ہیں. حال ہی میں جب انڈیا نے وہاں ڈیم بنانے کی کوشش کی تو ہم اپنے اس ایشو کو، چونکہ اس ٹریٹی کی جو گارنٹی دی تھی وہ ورلڈ بینک نے دی تھی. ورلڈ بینک آج بھی اس معاہدے کا جو ہے گرنٹور ہے. لیکن بدقسمتی سے لیکن ورلڈ بینک کی اسٹیٹمنٹ بھی تو ہے نا کہ ون سائیڈڈ کوئی اس میں سے نکل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتی. یہ میوچل جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ سے ختم کیا جا سکتا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایشو جائے گا، ابھی لے بھی گئے ہیں. لیکن دیکھیے کہ جو موجودہ سیشن جا رہا ہے، جس طرح ٹرمپ نے یونائٹڈ نیشن کے کسی کردار کو نہیں مانا اور یونائٹڈ نیشن اب پورے کرائسس میں جو ایران امریکہ وار رہی ہے اس میں بالکل ابھی تک کسی حوالے سے کوئی اس کا کام بھی سامنے نہیں آیا. جب آپ انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کریں گے بڑی طاقتیں تو جو ہمارے خطے میں جو ممالک ہیں انڈیا کی طرح وہ بھی وائلیٹ کریں گے. لیکن یہ ہم نے ایک ایکسپیرینس کیا جو ہم نے پیس ٹاکس کی یا ہم نے سفارتکاری کا ایک جو جادو دکھایا، یہ بڑا اپریشیٹ کیا گیا دنیا بھر میں. لیکن ہمیں یہ لفظ کہ جنگوں والا ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ہم نے یہ اندازہ کیا کہ اس پورے کرائسس میں 28 فروری سے اب تک ہم نے کہا کہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. بالآخر آپ کو سولوشن کی طرف آتا ہے، ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جو سفارتکاری ہے، جو ہمارے اب گڈ ریلیشن بنے ہیں دنیا میں، اب انڈیا سولوشن میں چلا گیا اور ہم نے اپنے تعلقات بہتر کر لیے. اب ان تعلقات کا اعادہ ہونا چاہیے. ہمارے جو OIC کنٹریز ہیں ان کو یا امریکہ کو بھی ہم انوالو کر سکتے ہیں کہ یہ جو پانی والا معاملہ ہے یہ تو بالکل دیکھیے نا آپ ہی دہشت گردی ہے. اور اگر پانی والا معاملہ چلتا ہے تو آنے والے دور میں یقیناً اگر نہیں بھی ہوگی جنگ تو پانی کے معاملے پر ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں جو کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں کے طور پہ سامنے ابھر کے آئے ہیں. لیکن میں آپ کی طرف آتی ہوں، برگیڈیئر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. برگیڈیئر صاحب، ہم پیس میکر کے طور پہ سامنے آئے ہیں. ہم نے پچھلے کئی مہینوں سے ایک اسٹیٹمنٹ رکھی ہے کہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بیٹھ کے ڈائلاگ سے چیزیں حل ہونی چاہیے، اور ہم پیس میکر کے طور پہ کوشش بھی کر رہی ہیں. اور ہم نے ہماری کوشش کامیابی الحمدللہ کافی حد تک رہی کہ ہم نے ایران اور امریکہ کی، جو کہ خیر اسرائیل اور امریکہ دونوں اکٹھے ہی تھے، ان کی جنگ کو رکوایا بھی، سیز فائر بھی کروایا، اور اس کے بعد ہم معاہدے کی طرف بھی، حتمی معاہدے کی طرف بھی ان کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت مذاکرات کی زبان سمجھتا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کی زبان ہونی چاہیے، یا وہ ڈنڈا پی رہا ہے اس کے ساتھ اسی طریقے سے ہمیں لے کے چلنا ہوگا جو زبان وہ سمجھتا ہے؟ برگیڈیئر صاحب جی بالکل، میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کا جو رویہ ہے وہ گرمی والا رویہ ہے، اور کچھ ان کے دماغ میں خناس تھا کہ وہ بہت زیادہ فوجی قوت بہت بھاری بن گئے ہیں اور پاکستان کو پیچھ کے رکھ. جب ان کے آرمی چیف نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین بنائی اور اس ڈاکٹرین کے مطابق وہ آنن فانن پاکستان کے علاقوں کو تاراج کرتے ہوئے پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے ریپڈ ڈپلومٹ فورسز بھی بنائی تھی اپنی، جس کو وہ فاسٹ اٹیک ڈویژن. لیکن اس کی وجہ سے ان کے سیاستدانوں میں یہ خناس پیدا ہوا کہ وہ پانی کے مسئلے پر پاکستان کی لائف لائن بند کریں، اور انہوں نے یہ اقدامات کیے اور انہوں نے ڈیم بنائے، اور انہوں نے ڈائیورژن کی بھی ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے کشن گنگا ریور، جس کو ہم نیلم ریور کہتے ہیں. اس کے اندر دریائے نیلم کا پانی جو ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ٹنل بن رہی ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے آزادی کے وقت سے ہی ان کے ساتھ یہ جھگڑا پانی کا تھا، اور اس کے اندر یہ فیصلہ اصولی طور پر 1948 میں ہو گیا تھا کہ اس کا بیٹھ کے بات چیت کے ساتھ کوئی حل نکالیں گے، اور وہ حل پھر بات چیت کے ساتھ چلتا رہا. 10-12 سال مذاکرات ہوئے، بار بار ہمارے وفد بھارت کے وفد پاکستان آئے، اور اس کے بعد چیف انجینئرس اور ٹیکنیکل ماہرین اور بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے وہ معاہدہ جو تھا اس کا ڈرافٹ بنا، اس پر سائن ہو گئے 1960 میں. اب بھارت معاہدے سے مکرنا چاہتا ہے، اور جب یہ مکرے گا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کا لازمی نتیجہ جنگ نکلے گا. یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں بننے والے لوگ ہیں، یہ کسی صورت ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. اور پاکستان بار بار کو تنبیہ کرنا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے،
اور اس کو تم کراس کرو گے تو اس کا نتیجہ پھر جنگ میں ہوگا، اور جب جنگ میں ہوگا تو پاکستان محفوظ دیکھے گا یہ حق کہ ان تمام علاقوں پر قبضہ کر لے جہاں پر انہوں نے انلیجیٹمیٹ، غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر پانی کو پاکستان سے ڈیورٹ کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے انجینئرنگ سٹرکچرز بنائے ہیں. جی تو پاکستان کی جانب ہوگا ان علاقوں پہ قبضہ کریں گے. اگر ہم نے قبضہ کیا تو بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. سر بھارت کو سمجھنا چاہیے، برگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ملک صاحب بھارت کو سمجھنا چاہیے، پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم تو یہ ہے کہ بھارت سمجھتا نہیں ہے نا. تو بھارت کو سمجھانا اب ہم نے کیسے ہے؟ برگیڈیئر صاحب آتی ہوں آپ کی جانب میں، ملک صاحب سے اس کا پوائنٹ لے لوں. اب صحیح کہہ رہے سمجھانا ہیں کیسے ہے؟ دیکھیے بھارت کو تو ہم 1947 سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ دنیا میں کہیں بھی جو کرائسس ہوتے ہیں، ان پر جو جنگیں ہوتی ہیں، وہ مسائل کا حل نہیں ہوتی. ہمیں پھر بھی برے سے برے حالات میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بری سے بری جمہوریت جو امریت سے بہتر ہوتی ہے، لیکن ہم اسی میں بھی یہی کہتے ہیں کہ بری سے بری سفارتکاری سے بھی ہو، لیکن جنگیں نا ان کے مسائل کا حل نہیں ہے. ہمیں ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے، ہمیں جو اپنے گڈ آفیسرز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. میں یہ پہلے ہی کہا کہ انڈیا کے ساتھ سعودیہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہم ان کو رپورٹ کرنا چاہیے. پھر دوسری بات ہے کہ ہمارے ریجنل فورسز جو ہمارے خطے میں جو ہمارے کی ایشوز ہیں، ان پہ ہمیں بیٹھ کے بات چیت کا مسئلہ حل کرنا چاہیے. ہم دوسروں کی اگر ہم بات چیت کروا سکتے ہیں، برجنگ کر سکتے ہیں، ہم اپنے پیس میکر بن سکتے ہیں، تو اپنے خطے میں کیوں نہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم ہونی چاہیے، یہ آئیڈیل باتیں ہیں نا، لیکن سچویشن اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہر ملک میں اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے اسپیشل جو اس وقت وارننگز چل رہی ہیں اس کو لے کے کہیں نہ کہیں پانی کو لے کے کوئی پلاننگ چل رہی ہے. ہمارے ملک میں کہیں پلاننگ نظر آئی ہے؟ آلموسٹ ہر سال ہم سیلاب سے نمٹتے ہیں. پچھلے سال اتنی تباہی ہوئی، پچھلے سال پتہ چل گیا کہ اگلے سال یعنی کہ اس سال 20% زیادہ جو ہے نقصان ہوگا. تھریٹ آلریڈی موجود تھا. ہم پانی ادھر سے پھر ادھر ڈیم، انڈیا بھی ڈیم بنا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو فیضا، آپ نے بڑا اچھا کوشچن اٹھایا ہے، یہ اس پہ بات ہونی چاہیے جہاں پہ نہیں ہوتی. دیکھیے انڈیا کے ساتھ تو ایک سنتاس معاہدے کے اوپر ہمارا ایک کانفنٹریشن چل رہی ہے، یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، بڑا امپورٹنٹ ایشو، کوئی شک نہیں ہے. یہ ہمارے کشمیر کے بعد یہ بھی ہماری شاعر آگا پانی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم سائڈ پہ رکھیں، ویسے اگر پاکستان میں ہم پانی کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے کوئی سینسٹائزیشن نہیں ہے، ہم اس ایشو پہ سینسٹائز نہیں ہے، ہماری پریزرویشن کی کوئی پالیسی نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے کس صوبے میں کس حوالے سے کتنا پانی درکار ہے. دیکھیں ابھی ہمارے ہاں 1400 نیچے فٹ تک پانی چلا گیا اور پانی نیچے جاتا جا رہا ہے. ہمارے ہاں جو اربنائزیشن کی پالیسی ہے وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو بے دریغ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ایگریکلچر لینڈ ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم نے کاٹن کی جگہ شوگر کین اگانا شروع کر دیا. دیکھیں ہمارے یہاں پالیسی نہیں ہے، زوننگ نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے. اب ہمارے اسلام آباد میں بیٹھ کے اب کبھی بھی کہ اپنے ملک کے متعلق جو جامعہ اور فروٹفل پالیسیاں نہیں بنا سکتے. دیکھیں اب ہمیں نہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر گلیشیئر بنا نہیں سکتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں ہمارا ساؤتھ کی زمین کتنی بنجر پڑی ہے، اس سے اگر ہم نے پالیسیاں بنائی ہوتی تو آج ہم اناج ایکسپورٹ کرنے والے ملک ہوتے. کیونکہ ابھی بھی ہماری جو 68% پاپولیشن ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. ہماری جو اکانومی ہے ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس پہ فوکس نہیں کیا. ہم گندم بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں اور صرف ہم نے وہ جو دیکھیں نا یہ اکانومی کا اصول ہوتا ہے، جہاں پہ کاسٹ بڑھ جائے تو وہ چیز کو آپ کم کر کے باہر سے جہاں کاسٹ کم پڑتی ہے آپ کو وہ لے آئیں. لیکن ہمارے یہاں لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. یہ دیکھیں یہ چیزیں کہاں ڈیبیٹ ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں ڈیبیٹ ہوتی ہیں آپ کو پارلیمنٹ کے فلور پر. اب ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں تھنک ٹینک کو، ایکسپرٹ کو. ہمارے یہاں جو ایکسپرٹ ہیں نا وہ اگر کوئی سوئمنگ پول میں نہ رہتا ہے ہم سے کہتے ہیں یہ ابھی ماہر ہے. بھئی ایسے پالیسیاں نہیں چلتی. اگر آپ نے واقعی دیکھنا ہے کہ ملک نے گرو کرنا ہے، ملک کی اکانومی نے گرو کرنا ہے، تو پھر آپ نے جو یہ نا ہمارے بڑے ایگزامپل اچھی دی ہے آپ نے. ویسے واقعی ایسی ہیں. دیکھیں نا میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اب جو بلوچستان کا صوبہ ہے اس میں ایک دن آپ سنیں گی کہ لوگوں نے نا ہجرت کرنا شروع کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ بھئی پانی نہیں ہے. تو اب پانی کے جو مسائل ہیں ابھی شہروں میں دیکھ لیں نا، ہمارے یہاں گاؤں میں ٹوبے ہوتے تھے،
اور ٹوبے سے پورا سال جو ہے نا ڈنگر بھی کپڑے بھی ہماری مائیں بہنیں دھوتی تھی، اور وہ جو ٹوبے کا جو پانی ہوتا ہے اس سے جو ہماری زرخیز وہ بھی ہوتی تھی. اب وہ ٹوبوں والا حساب ختم ہو گیا. ہمارے یہاں یہ ڈونگی گراؤنڈ تھے لاہور میں، وہ ہم نے پارکنگ پلازے بنا دیے. اب دیکھنا ہم نے وال ٹو وال سڑکیں بنا دی ہیں، پانی گٹروں میں جاتا ہے چلا جاتا ہے اور زمین زرخیز نہیں ہوتی. دیکھیے یہ وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں، ہمیں اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے. مجھ سے انڈیا کے ساتھ ہماری واقعی جنگ ہو جاتی ہے اور انڈیا پانی ہمارا بند کر دیتا ہے، تو کیا ہم اس کے بعد ہم کشمیر کی طرح جنگ ہی کرتے رہیں گے؟ تو کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے اور دیکھیں. میں آپ کو ایک اور کریٹیکل بات بتاؤں. جب تھر کا جو سندھ میں تھر کا ایریا تھا، ہمارے مشرف صاحب نے ڈیم بنا دیے تھے. اب چونکہ وہ پالیسیاں اتنی غلط تھیں، ریسرچ نہیں تھی، کچھ عرصے بعد وہاں بارشیں ہوئی ہیں، وہ ڈیم مٹی سے بھر گئے، آج ان کا نام نشان ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ بالکل پانی پہ فوکس ہونا چاہیے. نہیں ہے تو پھر ہماری پرائرٹیز میں ہے کہ ہم پانی کیسے سیو کریں گے. جی جی میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب، ہماری پرائرٹیز پانی کو بچانے کی، محفوظ کرنے کی کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ ڈیمز نہیں ہے، ڈیمز ہم نہیں آ رہے اس طرف. اچھا، جب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے سر پہ آ کے گرتی ہے نا تب ہمیں چیزیں یاد آتی ہیں، تب ہمیں بڑی بڑے سجیشنز بھی ملتی ہیں، وہ بڑی بڑی اس وقت سلوشنز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. پچھلے سال بہت بڑی بڑی باتیں کی، دعوے کیے، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا. نہیں کرتا کہ ہماری پالیسیز کمزور تھیں. ہماری پالیسیز بہت شاندار تھیں. کالا باغ ڈیم پالیسی کا حصہ تھا، اس کے علاوہ کرنے تھے وہ پالیسی کے حصے تھے. ہماری آپس کی سیاسی رنجشوں نے اور سیاسی خود غرضیوں نے ان پروجیکٹس کو ناکام کیا. کالا باغ ڈیم نہ بن سکا. اصل میں تو کالا باغ ڈیم ہماری پالیسی کے مطابق تربیلا سے پہلے بننا تھا، لیکن اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں قوم کی حیثیت کو. دوسری بات کہ کیا اگر وہ ہمارا پانی روک لے گا، ہمارا سانس روک دے گا تو ہم جنگ نہیں کریں گے؟ اچھا، جو پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو سیاسی اور تصویراتی اہمیت کے مقامات ہوتے ہیں، ان پر اگر کوئی حملہ کرے تو آپ کو جنگ کرنی ہوگی، اور جنگ کرنا کوئی بری بات نہیں. صاحب لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے بھارت نے پانی روک دیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے پہلے ہم اناؤنس کر چکے. برگیڈیئر صاحب میرا پوائنٹ لے لیجیے گا. اس سے پہلے ہم اناؤنس کر چکے تھے کہ اگر بھارت نے آبی جارحیت کی تو ہم اسے ایکٹ آف وار کنسیڈر کریں گے. برگیڈیئر صاحب پوائنٹ لے لیں، ہم اسے ایکٹ آف وار کنسیڈر کریں گے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور جنگ کی طرف معاملہ چلے جائیں گے. لیکن ہم نے پھر اس کو برداشت بھی کر لیا، ہم نے کوئی جنگ کی طرف تو گئے نہیں. صورتحال آپ کے سامنے اسرائیل کی مثال ہے، جن علاقوں پہ وہ قبضہ کرتا ہے ان کو نہیں چھوڑتا. اگر انہوں نے غیر قانونی ڈیم بنائے، پاکستان ان علاقوں پہ قبضہ کرے گا اور پھر نہیں چھوڑے گا، ان کو اپنا حصہ بنا لے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے بھارت کو. سر بھارت کو تو شک نہیں ہے. میں یہ پوائنٹ سامنے رکھ رہی ہوں برگیڈیئر صاحب، بھارت کو تو ہماری طاقت پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم اپنے لوگ جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ایئر یہ ڈکلیئر کیا تھا، ہم نے باقاعدہ اناؤنس کیا تھا کہ اگر بھارت کی جانب سے پانی روکا گیا یا بھارت کی جانب سے اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی تو ہم اسے آبی جارحیت کنسیڈر کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے، ہم اسے جنگی اقدامات کے طور پہ لیں گے. لیکن پھر معاملات اس طرف گئے نہیں، ہم نے اس طرح سے جواب دیا نہیں. بھارت نے پانی روک دیا. ایک اور بات بھی ہے نا، ایک بات دیکھیے، جو لوگ ایک برگیڈیئر صاحب ایک بات یہ ایڈ کر لیں. برگیڈیئر صاحب میں ملک صاحب ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج جو لوگ سیمینار میں باتیں کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، ان کی تو میں آ رہی ہوں. برگیڈیئر صاحب آپ کی آواز کا ایشو آ رہا ہے، آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں اپنی ٹیم سے کہوں گی اس کو ذرا فکس کریں ایشو کو. اتنی دیر ملک صاحب آپ اپنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سیمینار میں جو لوگ گفتگو کر رہے، دھمکیاں دے رہے تھے، دیکھیں ان کی پارٹی کا تو جو مینیفیسٹو ہے وہ انڈیا کے ساتھ دوستی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو مودی کہاں آیا تھا، ان کے گھر میں اچانک آ گئے. اگر ان کی ڈپلومیسی ان کے ساتھ اتنی اچھی ہے، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اپنے گڈ ریلیشن شپ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آج جو گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، دیکھیں یہ دینا بند کر دیں. جب آپ پہ یہ الزامات لگتے تھے کہ ان کی ملوں میں رو کے لوگ آتے ہیں یا کیا آتے ہیں، یہ کہہ کر 2017 میں ان کی حکومت ہی چلتی کی تھی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب تک آپ کی لیڈرشپ
ویژنری نہیں ہے, پیشنیٹ نہیں ہے, اور وہ ان چیزوں کا تدارک نہیں کرنا جانتی. اور اندر سے جب ہم ایک نہیں ہیں تو جب آپ ڈیوائڈ ہوں گے تو دشمن ضرور اس کا فائدہ اٹھائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے برگیجی صاحب بالکل صحیح کہا کہ جو کالا باغ ڈیم ہے, آج ہم اپنے ملک میں کنسنسس کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم دنیا میں کنسنسس کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ کالا باغ ڈیم پہ کر لیں تو ہم دنیا میں بلیو کریں اناج ایکسپورٹ کرنے والے نمبر 1 ملک بن جائیں گے, لیکن ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. حالانکہ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کوئی شہر نہیں ڈوبے گا, کسی کا پانی ضائع نہیں ہوگا. ہاں ملک ترقی کرے گا, روزگار آئے گا, اناج پھیلے گا. یہ جو در بدر $138 بلین ہم نے مقروض ہیں بیرونی قرضوں کے, ہم اس سے نجات پا جائیں گے, انٹرنل قرضوں سے نجات پا جائیں گے, ہماری اکانومی گرو کر جائے گی, لوگوں کی زندگیاں اپ لفٹ ہو جائیں گی. دیکھیں نا ہمارے تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے ویل بینگ, لوگوں کو روٹی, کپڑا, مکان, روزگار ریاست نے دینی ہے, ایجوکیشن دینی ہے. ریاست کی کرے گا تو تب بات ہے نا, باتیں بہت کرتے ہیں, جس سے جنگ آئی پھر ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, قومیں جنگیں لڑتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. میں بالکل, اور جب جنگ ہم پہ مسلط کی گئی تھی تو پوری قوم نے یک زبان جواب دیا تھا, یک زبان ہو کے جواب دیا تھا. لیکن آ جاتے ہیں, چلے ریاست کی ذمہ داری کی طرف ہی آ جاتے ہیں. ملک صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں نا, سب سے پہلے بریگیڈ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. پنجاب حکومت ماشاءاللہ سے ایک بل لے کے آئی تھی جس کو اس نے قانون بنوانے کی پوری کوشش کی, پوری کوشش کی. لیکن بہرحال ملک احمد خان جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیے گئے تو انہوں نے اس پہ بڑی حیرت کا اظہار کیا. اچھا, حیرت کا اظہار مجھے بھی اس بات پہ ہوا. ملک صاحب پہلے آپ اس کا جواب دے دیں, پھر بریگیڈ صاحب کی طرف آتی ہوں, کہ وہ قائمہ کمیٹی میں چلا گیا بل, اور اسپیکر صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ بل آیا, پیش ہوا, قائمہ کمیٹی میں چلا گیا, اور اسپیکر صاحب اسے لا علم تھے. پہلے تو مجھے یہ بتا دیں یہ کیسے ہو گیا؟ جو رول آف بزنس ہے اس میں تو یہ ہے کہ کوئی بھی اگر حکومت بل لاتی ہوتی ہے, کوئی بھی حکومت بل لاتی ہے تو وہ اسپیکر کے نالج میں لاتی ہے. یہی تو میں پوائنٹ رکھ رہی ہوں سامنے. جی, یہ رول آف بزنس ہے اسپیکر کے اور ہاؤس کے. لیکن وہ جب ایک اپوزیشن کے ممبر نے, وہ کہاں سے پتہ چلا کہ ڈان اخبار نے ایک سٹوری چھاپی سنڈے والے دن, اور منڈے والے دن جو ہاؤس کا اجلاس تھا تو اس میں رانا آفتاب صاحب جو اپوزیشن کے ممبر ہیں اور سیزنل پولیٹیشین ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جی اسپیکر صاحب ایک ایسا بل آ رہا ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. دیکھیں نا, یہ آرٹیکل 8 کے خلاف ہے, 4 کے خلاف ہے, 10A کے خلاف ہے, 10 کے خلاف ہے, 11, 12, 15, 32, 38. دیکھیں نا یہ سارے کے سارے. پر ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ ہمارا آئین کہتا ہے کہ کوئی ایسا قانون جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو, یہ آرٹیکل 8 ہے, وہ اگر بن بھی گیا ہے تو عدالتیں اس کو متصادم قرار دے دیں گی. اس کی کسی عدالتوں نے وہ بن ہی نہیں سکتا. وہ ایسا ہی ہے کہ وائڈ ایمنیشن. اب بل کیا تھا؟ دی پنجاب کنٹرول آف ہیبچوئل offender اینڈ سوشل بیہیویئر بل 2000. آیا کہاں سے ہے؟ دیکھیں یہ بڑی مزے کی بات ہے. یہ 1871 میں جب گورے جب آئے تھے اس خطے پہ, تو انہوں نے 1871 میں لوگوں پر قبضے جمانے کے لیے وہ کرمنل ٹرائبز ایکٹ کے ذریعے کئی برادریوں کو انہوں نے پیدائشی طور پہ مجرم قرار دیتے ہوئے ان کی نقل و حرکت میں دودھ کی گئی تھی. وہ اس کی بات 1871 میں تھی, 1918 میں پھر ایوب خان صاحب جب تھے تو 1959 میں اس میں ترمیم کر دی تھی. تو اچھا ان کے تھا کیا تھا؟ ان کے یہاں تھا کہ جوڈیشل جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا, یہ اس کے پاس اختیارات تھے. اب ان کا کیا کیجئے گا؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو ایگزیکٹو ہے نا, جیسے یہ پراپرٹی لا والا بل لائے تھے کہ یہ ڈی سی فیصلے کرے گا. اب ہمارے ہاں یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پہلے جو قوانین ہیں ان میں بھی FIR کے بغیر اٹھا کے لے جاتے ہیں, آپ کا شناختی کارڈ بین کر دیتے ہیں, آپ کا ٹریول آپ کو جانے سے بند کر دیتے ہیں, آپ کے یہاں 4 دن تک غائب کر دیتے ہیں. تو اب یہ بل لا رہے تھے, اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کے کوئی اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے, آپ نے بیوی پہ تنقید کر دی ہے, تو آپ گھر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کا تو موبائل وہ فون بند ہو گیا. آپ جب اپنی سائٹ کھولیں گے تو پتہ چلے گا وہ تو بیوی کمپلین کرے گی نا. اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے اگینسٹ آپ گھر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کا بینک جو ہے نا سیز ہو چکا ہے, پیسے لینے جائیں گے تو اگر آپ پراپرٹی بیچنے جائیں گے تو آپ کہیں گے وہ تو پھر آپ کو سرولنس کمیٹی کے نیچے رکھا جائے گا, آپ اس کی رحم و کرم پہ. انٹرسٹنگلی ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے, وفاق میں بل آتا ہے, شیزہ فاطمہ, محترمہ شیزہ فاطمہ صاحبہ وہ بل لے کے آتی ہیں, اور وہ ہوتا یہ ہے کہ جی پراپرٹی میری یا آپ کی, ہم عام لوگوں کی پراپرٹی ہماری, مالک ہم ہیں,
ٹیلی کمیونیکیشن ٹیلی کام جو کمپنیز ہیں وہ آتی ہیں, وہ اپنی مرضی سے ادھر کہتی ہے ٹاور لگانا ہے, لگا لیتی ہے, ہم منع کر دیتے ہیں یا ہم رسپونڈ نہیں کرتے. تو وہ جیسے اکثر لڑکیوں کے رشتے کی دفعہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر یہ خاموش ہے تو اس کو ہاں سمجھا جائے, تو وہ ہاں سمجھ لیں گے اور وہ لگا دیں گے, ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. عجیب طرح کے بلز آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ ایک تو یہ ڈلا کے پڑھتے نہیں ہیں, دوسرا یہ سوچ, اچھا دیکھیے اس میں بھی جو ہمارا آئین ہے اس میں آرٹیکل 24 ہے کہ پراپرٹی آپ کو جو ہے وہ جو ریاست ہے پروٹیکٹ کرے گی, وہ آپ سے چھینی نہیں جائے گی. اچھا پڑھتے ہی نہیں ہے, پڑھتے نہیں ہے. اچھا یہ کہ اگر آپ اگر آپ نے انکار کر دیا تو آپ 5 کروڑ روپے جرمانہ ہو جائے گا آپ کو. اس بل میں بھی یہی ہے, اس بل میں بھی یہی ہے کہ پہلی دفعہ آپ کو 3 سال سزا ہے, 4 سال 3 سے 4 سال قید ہے, اور پھر 20 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہے, فائن ہے. دیکھیے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آواز قلم چھین لیں, لوگوں کی آواز چھین لیں, لوگ بولے نہیں, لوگ یہ نہ کہیں کہ حکومت کیسی ہے, کوشچن نہ ریز کریں. دیکھیں نا آرٹیکل 19 آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ کوشچن ریز کریں, پوچھیں. دیکھیں ہمارے یہاں ہمارے نئے قوانین اجازت نہیں دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جمعے والے دن, آخری بات, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو عمر ثانی تھے, ان سے جمعے والے دن ایک نمازی نے پوچھ لیا, عمر تمہارے 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ بیت المال سے. انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. یعنی کہ دیکھیں خلیفہ سے بھی لوگ سوال کرتے تھے, یہاں پہ سوال کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ کو 20 لاکھ روپے جرمانہ پڑ جائے گا. ماشاءاللہ بھائی کوئی سوچے تو صحیح یار, وہ بل لائے پھر یہ لائے, رات کے دیر میں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پارلیمنٹ کا کام بھی یہی تھا, ڈیبیٹ کریں, ڈسکشن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پیرا چیرا بنا دی ہے, وہ بنا دی ہے ضرورت کے. اچھا میں انٹرسٹنگ, میں ملک صاحب آپ کی بات کرتی ہوں, میں ذرا مزے کی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ دو دیکھیں نا, اگر تو فیئرنیس ہوتی ہے, عدلی ہوتی ہے. اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کے 2 ادارے کرپٹ ترین ہیں, پہلا پولیس, دوسری عدلیہ. بھائی انصاف کہاں سے لیں گے پھر میں پولیس کی طرف آتی ہوں. پولیس کی میں نے کچھ ریسرچ کی ہے, رینکنگ چیک کی ہے, میں آپ اس کی طرف بھی آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, سر پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026 ماشاءاللہ سے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا. اس کے بعد وہ قائمہ کمیٹی میں چلا گیا, کمیٹی سے نکل آیا اور پاس بھی ہونے کے قریب تھا کہ جب اس پہ ایشو بن گیا. اچھا ایشو کیسے بنا وہ ساری بات آپ کو ملک صاحب نے بتا دی ہے. اب قائمہ کمیٹی سے منظور ہونے پر حیرت کا پہلے تو اسپیکر صاحب اظہار کرتے ہیں, جن کی حیرت پہ مجھے حیرت ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر تو جا ہی نہیں سکتا قائمہ کمیٹی میں, تو وہ حیرت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں. خیر انہوں نے اس سے اظہار لا تعلقی کیا کہ میرے نالج میں یہ چیز نہیں تھی. آگے آ جاتے ہیں. اس بل کے تحت ضلعی انٹیلیجنس کمیٹیوں کو ایسے غیر معمولی اختیارات دیے جا رہے تھے کہ جن کی بنیاد پہ کسی شخص کو عدالت سے سزا ہوئے بغیر اس کے بینک اکاؤنٹ منجمد, جائیداد ضبط, قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ ختم کیے جا سکتے ہیں. موبائل فون اور دیگر الیکٹرانک آلات قبضے میں لیے جا سکتے ہیں اور اسے الیکٹرانک نگرانی کے نظام کے تحت رکھا جا سکتا ہے. مطلب الیکٹرانک نگرانی کے نظام کے تحت رکھا جا سکتا ہے, جو آلریڈی ہمارا ایک نظام چل رہا ہے اس نظام کو بہتر نہیں کیا جا سکتا. اور جو کمیٹی ہوگی اس کمیٹی میں جو افسران ہیں, مطلب جو عہدیداران ہیں, وہ آلریڈی اپنی فیلڈ میں بڑی اچھی پوزیشنز پہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. میں تو یہی کہوں گی, جب وہ وہاں اپنی پوزیشنز پہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں تو اس بل کے آنے کے بعد وہ اس کمیٹی میں کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ مجھے تو اس سوچ کی سمجھ نہیں آئی. بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ. جی بل اسمبلی سے پاس ہوا تو اپوزیشن نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ سر اپوزیشن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اپوزیشن نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. بات تو سنیں نا. جی پہلے اخبار لایا, ڈان لایا. یہ جو پوائنٹ ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ تو سینٹ کے اوپر ہوا, پھر ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. پنجاب بل کی بات نہیں سر, میں پنجاب بل کی بات کر رہی ہوں. سر میں پنجاب کرتے ہیں, جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ انگریز کا جو 1871 کا قانون ہے اس سے پہلے اورنگزیب کا جو قانون تھا اس میں 1707 تک پورے ہندوستان کے اندر 1 انچ زمین بھی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی. تمام کی تمام بادشاہ کی پراپرٹی تھی اور وہ جس کو چاہے جاگیر دیتا تھا اور اس کی وفات پر جاگیر واپس ہو جاتی. یہ پرائیویٹ اونرشپ کا قانون جو ہے یہ ویسا اسمتھ کی ہسٹری آف آکسفورڈ ہسٹری آف انڈیا کے اندر لکھا ہوا ہے.
کہ 1707 سے پہلے ہندوستان میں ایک مرلہ زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی. اب ہم ذاتی ملکیت میں آ گئے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ جنہوں نے یہ بل پاس کیا ہے ان سے پوچھا جائے کہ اپوزیشن اس وقت کیا کر رہی تھی, کیوں خاموش بیٹھی ہوئی تھی. سر ابھی تک بل پاس نہیں ہوا, واپس بھیج دیا گیا کمیٹی کو. پاس نہیں ہوا نا, پریزیڈنٹ سے اپروو نہیں ہوا, لیکن اسمبلی نے جو پاس کر دیا تھا نا تبھی سینیٹ وہ بھی وفاقی بل کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی امینڈ ہو گیا. وہ تو برگیڈے صاحب میں پنجاب کے بل کی بات کر رہی ہوں. پنجاب میں جو بل پیش کیا جا رہا تھا اس کی بل کی بات کر رہی ہوں, جو پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026 ہے اس کی. اوکے, یہ بل جو ہے اس میں آرٹیکل 19 انوالوڈ ہے. آرٹیکل 19 کے اندر صرف آزادی اظہار ہی نہیں ہے, اس کے اندر ایک لسٹ ہے کہ یہ آپ باتیں نہیں کر سکتے. وہ کسی کو یاد نہیں ہے. میں تو میڈیا میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 19 کے تحت آپ فوج کے خلاف غرضہ سرائی نہیں کر سکتے. ناظرین, بھارت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ جنگ کے بیچ بونے سے گریز کرے. بھارت جنوبی ایشیا کے امن اور استحکام کو خطرے میں نہ ڈالے. سندھ طاس معاہدہ کئی برسوں کے طویل مذاکرات کے بعد طے پایا تھا. پاکستان امن, مذاکرات اور اچھے ہمسایہ تعلقات کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے. اور یہ آج کہنا تھا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا. سندھ طاس معاہدے پہ چونکہ عالمی سیمینار ہوا اس سے انہوں نے خطاب کیا. ناظرین, یہ بہت امپورٹنٹ ہے سندھ طاس معاہدہ. آپ کو پتہ ہے کہ پانی کے معاملے پہ ہماری پہلے بھی ایک جنگ ہو چکی ہے پچھلے سال, اور پاکستان نے کہا کہ پانی ہماری ریڈ لائن ہے اور پانی کے ہم اس پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اب پاکستان نے اس طرح سے چونکہ ایک عالمی سیمینار ہوا ہے, وہاں پہ سب نے اپنا موقف بھی سامنے رکھا ہے, پاکستان نے اپنی ڈیٹیلز بھی سامنے رکھی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ پانی چونکہ ہماری ریڈ لائن ہے اور زندگی ہے تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. وزیر اطلاعات عطا طارق نے سندھ طاس معاہدے پر عالمی سیمینار سے خطاب کیا ہے. ناظرین, سب کے علاوہ جو ہمارے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ہیں ڈاکٹر مصدق ملک, انہوں نے بھی 2 ٹوک اعلان کیا ہے, اور ان کے اعلان کے مطابق اپنے پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں آنے دیں گے. اس سب پہ بات کرتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہیں, ماہر آبی امور. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, سندھ طاس معاہدہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت کی جانب سے جس طرح سے مطلب غنڈہ گردی میں کہوں گی سمپل ورڈز میں جو کی گئی تھی, ون سائیڈڈ اس نے جس طرح سے اس معاہدے کو ختم کیا تھا, یہ پاسبل نہیں تھا. لیکن یہ معاملہ کتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے, اور پاکستان کی حکمت عملی کیا دیکھ رہے ہیں اس پہ پانی کے حوالے سے؟ چیزیں ٹھیک کر رہے پاکستان, بہت ہی غلط کر رہے. کیونکہ پہلی چیز تو یہ چیز کر رہے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں. پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں پاکستان میں ثابت ہو گیا انٹرنیشنل فورم کے پیچھے کہ بھارت نے بین الاقوامی قوانین خلاف ورزی کا مرتکب ہوا. معاہدہ بھی خلاف ورزی ہے اور قوانین. تو یہ تو ہم نے اس سے بتا لگا دیا تم وہ ملتے جو بین الاقوامی واقع اس کے اوپر اپنے ملتے کے ساتھ لیگل ڈاکٹر صاحب کی آواز کلیئر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تک میری آواز کلیئر ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھ تک آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے صحیح. ڈاکٹر صاحب مجھ تک آپ کی آواز نہیں صحیح پہنچ رہی ہے. بہرحال ناظرین, یہ جو سندھ طاس معاہدے کے بارے میں پانی ہماری کہا جا رہا ہے کہ ریڈ لائن ہے, اور اس پہ آج چونکہ ڈاکٹر صاحب آپ نے شاید ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے. ایکچولی آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے, مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں. شاید ڈسٹورشن ہے یا آپ کی سگنلز کا ایشو آ رہا ہے. میں اپنی ٹیم سے کہوں گی کہ اس کو ذرا فکس کریں, اور اگر آپ نے ہینڈ فری نہیں لگائی تو کائنڈلی یہ ایشو. نہیں میں نے ہینڈ فری نہیں لگایا ہوا. ابھی کیسی آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, اب کلیئر ہے سر.
ابھی کلیئر ہے؟ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں تک تو تعلق ہے اس انڈیا کی اس بات کو اجاگر کرنے کا کہ اس نے ایک انٹرنیشنل معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور ساتھ ہی اس نے ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے وچ از دی انٹرنیشنل لا آن دی ٹریٹیز، اس کے اوپر اس نے خلاف ورزی کی ہے. اس کے بارے میں ہم نے کورٹ آف آربیٹریشن سے جو ڈیسیژن لیا ہے وہ ہمارے حق میں گیا ہے اور اس سے انڈیا کی جگ ہنسائی ہوئی ہے اور انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی ویک فوٹنگ پہ گیا ہے کہ وہ اس کا یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ ایک معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے والا روگ سٹیٹ بن گیا ہے. اور اس کی ریپرکشن صرف انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ہی نہیں ہے بلکہ ان تمام بین الاقوامی معاہدوں پہ ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ دوسرے ملکوں نے کیے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں تک تو آپ ٹھیک جا رہے ہیں. دوسری جو آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا جہان کے لوگوں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ جی بھارت جو ہے وہ ایک جاریت والا اس نے پوسچر اپنایا ہے، وہ واٹر وار کے اوپر آ رہا ہے اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے انٹرنیشنل قوانین کے حساب سے. یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے اس کو یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، تو میرے خیال میں یہاں آ کے ہمارے جتنے بھی ڈیسیژن میکرز ہیں جو اس وقت ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے ایجوکیٹ نہیں کیا اس معاہدے کے اوپر. اس معاہدے نے آپ کو پولیوشن دی ہے، دنیا کے کسی واٹر ٹریٹی نے آپ کو پولیوشن نہیں دی. اس نے آپ کو 4 گندے نالے دیے ہیں. دنیا کے کسی معاہدے نے ایک دریا کو بھی مکمل طور پہ بند نہیں کیا. اس معاہدے نے آپ کے 3 دریا مکمل طور پہ بند کیے ہیں. یہ معاہدہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، انوائرمنٹل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کرتا ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے یہ بین الاقوامی قوانین کو جو کنونشنل واٹر لا ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے. بیسیکلی اس معاہدے میں ہوا کیا تھا کہ وہ تمام چیزیں جو انٹرنیشنل قوانین کے خلاف تھیں بھارت کرنا چاہتا تھا، بھارت نے ہم سے معاہدے میں لکھا دیا کہ وہ یہ کرتا رہے گا اور یہ معاہدہ ہو گیا. معاہدہ کیا ہوا کہ ہم پولیوشن بھی لیتے رہیں گے، ہمارے دریا بھی وہ لے جائیں گے، اور جو دریا نہیں لے کے جا سکتے ان کے اوپر جتنے مرضی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ وہ بنائیں گے. تو آپ سے تو وہ جو لے کے جا سکتے تھے لے گئے، اب مزید وہ نہیں لے کے جا سکتے. اب وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہمارے ارباب اختیار کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیولوجی، جیوگرافی، ہائیڈرولوجی، انجینئرنگ، اکنامکس ان کے کسی بھی پلان کو سپورٹ نہیں کرتی. وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ صرف سیاسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم لداخ میں ڈیمز بنائیں گے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بنائیں گے. پھر انہوں نے کہا جی ہم وہ چناب پہ ٹنل بنائیں گے، پھر انہوں نے کہا جی ہم نہیں بنائیں گے. وہ ایک طرف اناؤنس کرتے ہیں بہت زور و شور سے اور پھر بڑی خاموشی سے اس چیز کو وڈرا کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. اور ادھر ہم جو ہے نا پریشان، ہمارے لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیونکہ دے آر ناٹ سفیشینٹلی ایجوکیٹڈ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اس معاہدے نے ہمیں جتنا نقصان پہنچایا ہے دنیا کے کسی معاہدے نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا کسی لوور ریپیرین کو. تو ہمیں تو اب ایگریسو ہو کے ہمارا پوسچر یہ ہونا چاہیے کہ جی یہ معاہدہ غلط ہوا تھا، اس وقت بھی غلط ہوا تھا، اب ہم نے وہ 3 دریا بھی واپس لینے ہیں اور وہ 4 گندے نالے بھی بند کروانے ہیں جو اس معاہدے نے ہمیں تحفے میں دیے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سب ہوگا کیسے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ہوگا کیسے؟ آج ہم نے دیکھا ہے کہ عالمی سیمینار ہوا، سب نے خطاب کیا اور ٹھیک ہے بھارت کے اگینسٹ باتیں بھی ہوئی اور سب نے کہا بھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، باتوں کی حد تک ٹھیک تھا، لیکن پریکٹیکلی اس چیز کو کیسے روکا جائے گا؟ جو ڈیم بنا رہا ہے، ہم بار بار ریڈ لائن ڈکلیئر کر رہے ہیں لیکن ریڈ لائن ایکچوئل میں ریڈ لائن ہوگی کیسے؟ دیکھیے ریڈ لائن کیا ہے؟ ریڈ لائن ان کو پتہ نہیں کہ لائن لگتی کدھر ہے. ٹھیک ہے، ان کو تو گرین لائن کا بھی نہیں پتا، ان کو بلو لائن کا بھی نہیں پتا، سیدھی ریڈ لائن پہ پہنچ کے ان کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ معاہدہ آپ کے خلاف ہے، یہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، یہ آپ کو پولیوشن دیتا ہے. مجھے بتائیں اس معاہدے کو ہم کیوں مینٹین کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ساؤتھ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ پچھلے 65 سال سے انڈیا کی غلاظت کو پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں. ان کے سارے اریگیشن سسٹم میں وہ گندے نالے پوری ویسٹرن انڈیا کا گند لے کے ہمارے پاس آتے ہیں. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم نے تو وہی گند کھانا ہے اگلے 65 سال تک بھی. ہمارے پاس ایک موقع آیا ہے کہ ہم اس کو انڈو کریں، تو ہم کیوں اس ڈائریکشن نہیں جا رہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عباس صاحب، ماہر ابی امور، آپ نے پروگرام کے حصے میں مجھے جوائن کیا. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.